بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حقیقی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ شیخ سعدی کا ایک دوست ہوا کرتا تھا جس کو کہیں سے بہت سارا مال مل گیا تھا، یعنی اس کے ہاتھ خزانہ لگ گیا تھا۔ خزانہ ہاتھ لگنے سے پہلے وہ بہت غریب ہوا کرتا تھا، پائی پائی ادھر ادھر سے جوڑتا، بس زبردستی اپنی زندگی کا کسی طرح سے گزارا کر رہا تھا۔ لیکن جب اس کے ہاتھ وہ خزانہ لگا تو کہتا ہے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے میں اس کو بہت سوچ سمجھ کر بڑی بیداری یعنی ساودھانی کے ساتھ استعمال کروں گا۔ میں ان لوگوں کی طرح بالکل نہیں بنوں گا جو کہ مالدار ہو جاتے ہیں اور اپنی دولت کو غلط جگہوں پر استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ ان باتوں کو بول تو رہا تھا لیکن بس اوپر اوپر سے بول رہا تھا، اندر اس کے دل تک میں نہیں اتری ہوئی تھی یہ باتیں۔ وہ بس بڑے بزرگ لوگوں کی، عقل مندوں کی باتوں کو پڑھ پڑھ کر یا پھر کہیں سے سن سن کر دہرا رہا تھا، جبکہ اپنے دل کے اندر وہ سارے کام کرنا چاہتا تھا جن کاموں کو کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن ان کاموں کو کرنا گناہ ہے۔ اور دوستو، جب ہم کوئی چیز اپنے دل سے نہیں کرنا چاہتے تو آج نہیں تو کل ہم اس سے ہٹ ہی جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ دل سے نہ کریں تو وہ ارادہ کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو ارادہ نہیں دکھاوا بھی بول سکتے ہیں۔ مطلب کہیں سے کسی بیان میں کوئی بات سن لی یا پھر کسی بزرگ سے کوئی بات سن لی اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ایسا کرنا گناہ ہوتا ہے، ویسا کرنا ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کام کو کرنے سے کبھی خود باز نہیں آتے۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے تو ہوتے ہی ہیں بلکہ اپنے خود کے لیے بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ جیسے اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ اوپر اوپر سے تو بولتا تھا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، لیکن اندر سے دل میں کچھ اور ہی رکھتا تھا۔ ہوا یہ کہ دھیرے دھیرے یہ سارے برے کاموں کی طرف کھنچتا ہی چلا گیا، اور کچھ وقت کے بعد ایسا کوئی برا کام یا پھر کوئی نشہ بچا ہی نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ وہ پوری طرح سے عیاش بن چکا تھا۔ دولت کے عشق میں اس کو اتنا بھی یاد نہ رہا کہ وہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا، کیا سوچا کرتا تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اس سے مل کر اس کے بھلے کے لیے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے کہا آمدنی کی مثال بہتے ہوئے پانی کے جیسی ہونی چاہیے اور خرچ کرنے کی مثال پنچکی کے جیسی۔ تو دوستو، جن لوگوں کو نہیں پتا پنچکی کیا ہوتی ہے میں بتا دیتا ہوں۔ پنچکی کو آپ لوگوں نے ضرور کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا۔ اس کا استعمال پانی کو روکنے اور جاری کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو شیخ سعدی جب یہاں پر بول رہے ہیں کہ خرچ کرنے کی مثال پنچکی کے جیسی ہونی چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو اپنے خرچے پر ہم لگام بھی لگا سکیں۔ اور آمدنی کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں کہ آمدنی کی مثال بہتے ہوئے پانی کے جیسی ہونی چاہیے۔ جیسے بہتا ہوا پانی کبھی نہیں رکتا، بس بہتا ہی رہتا ہے، ایسے ہی آمدنی بھی ہونی چاہیے۔ اگر آج کے زمانے سے دیکھیں تو آمدنی کا ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ آمدنی ہماری چلتی ہی رہے، اور خرچے ہمارے ایسے ہونے چاہیے کہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی خرچ کریں۔ تو شیخ سعدی اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جب تیری آمدنی اتنی نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا خرچ کر، کیونکہ اگر پہاڑوں پر بارش نہ ہو تو دجلہ ندی بھی کچھ ہی دنوں میں سوکھی ندی بن جاتی ہے۔ عقل اور ادب کو اختیار کر، کھیل کود کو چھوڑ دے، بہت جلدی ہی تیری ساری دولت ختم ہو جائے گی، پھر مصیبتیں اٹھانی پڑے گی اور افسوس بھی ہوگا۔ لیکن اس شخص نے شیخ سعدی کی بات کو کانوں میں نہ ڈالی، بلکہ شیخ سعدی کے اوپر ناراض بھی ہونے لگا اور بولا کہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر میں آج اپنی زندگی کو بیکار کر لوں، مجھے نہیں لگتا یہ کوئی عقل مندی کا کام ہے۔ میرے دوست، جا تو بھی مزے اڑا، کل کا غم آج ہی مت لے کے بیٹھ جا۔ تو شیخ سعدی نے پایا کہ ان کی نصیحت کا اس شخص کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ رہنے سے بھی منہ پھیر لیا۔ میں نے عقل مندوں کی بات مانی، کیونکہ عقل مندوں نے کہا ہے تیرا فرض ہے کہنا، تو اپنا فرض پورا کر، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو تجھ پر کوئی الزام نہ ہوگا۔ دوستو، ہمیں یہاں سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے لیے بہت پیارا ہے اور وہ غلط صحبت میں جاتا دکھے اور آپ کے سمجھانے کے بعد بھی نہ سمجھے، لیکن تمہیں دکھے کہ اس کی صحبت تمہارے لیے غلط ثابت ہو سکتی ہے، تو خود کو سمجھا کر اس سے منہ پھیر لینا ہی بہتر ہوتا ہے، چاہے پھر اس میں کتنی بھی تکلیف کیوں نہ پہنچے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جذباتی ہو کر ہم بولیں کہ وہ چاہے کتنا بھی برا ہے لیکن ہے تو اپنا ہی۔ یہ کرنا بالکل ایسا ہوگا کہ آ بیل مجھے مار۔ چنانچہ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد جس کا مجھے ڈر تھا، میں نے اس کی بری حالت کو کھلم کھلا دیکھا۔ اس کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے، وہ لقمہ لقمہ جمع کر کے اپنا گزارا کر رہا تھا، اور شیخ سعدی کا اس کی حالت پہ دل بھر آیا۔ اور ایسی حالت میں فقیر کے زخم کو ملامت کے ذریعے چھیلنا، یعنی اس کے زخموں پر نمک چھڑکنا، شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ میں اس چیز کو انسانیت نہیں سمجھتا ہوں، ورنہ آپ اگر آج کے زمانے میں دیکھو
तो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में दिन रात लगे रहते हैं। हर कोई एक दूसरे के सामने खुद को सही साबित करना चाहता है। और जब ऐसे हालात शेख सादी के सामने पेश आए तो शेख सादी ने उसको ये सब नहीं बोला कि देख मैंने एक दिन तुझे कहा था कि ऐसा होगा, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। शेख सादी चाहते तो ये सब बोल सकते थे, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, मैं फकीर के जख्मों पर मलामत के जरिए जुल्म करने को इंसानियत नहीं समझता हूँ, बल्कि उन्होंने चुप रहकर उस पर तरस खाकर उस पर रहम किया। और शेख सादी ने सीखा कि हमें मस्ती वाले जमाने में अपनी तंगदस्ती वाले जमाने की फिक्र करते रहनी चाहिए। मतलब कि जब हमारे पास सब कुछ है, या फिर यूं कहे कि हमारा वक्त अच्छा चल रहा है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा वक्त बुरा भी आ सकता है। बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और बेहतर है कि बुरे वक्त का इंतजाम पहले से ही करके रखना चाहिए। ये नहीं कि अच्छे वक्त के नशे में खोकर हम भूल ही जाएं कि कोई भी वक्त हो, अच्छा या बुरा, हमेशा नहीं रहता। बाहर के मौसम में अगर पेड़ों पर फल लगते हैं तो पतझड़ के मौसम में सब कुछ झड़ भी जाता है। तो आज की शिकायत से हमने 3 चीजें सीखी। पहली तो ये कि अगर हम कोई इरादा करें तो उसको पूरे दिल से अपनी शख्सियत में उतार कर करना चाहिए। ये नहीं कि बस ऊपर से बोल कुछ रहे हैं और अंदर से कुछ और ही करना चाहते हैं। और दूसरी ये कि जब तुम देखो कि तुम्हारी सोबत बुरे लोगों के साथ मिलने लगी है तो जितनी जल्दी हो सके अपना रास्ता बदलो और उसको अच्छी सोबत में तब्दील करो, फिर चाहे उसके लिए कितना भी दुख क्यों ना उठाना पड़े। और तीसरी ये कि कभी नहीं भूलना चाहिए बदलते वक्त को, क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। और मुझे शेख सादी की ये नसीहत भी बहुत अच्छी लगी, जिसमें उन्होंने बोला था कि आमदनी की मिसाल बहते पानी के जैसी और खर्च करने की मिसाल पंचक्की के जैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। फिर मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और सीखने वाली बात लेकर। अल्लाह हाफिज।